السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرے ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پلیز میرے ناول کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ صبح کی سنہری دھوپ پبلشنگ ہاؤس کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی۔ پورا دفتر معمول کے مطابق مصروف تھا، مگر مہنور کے دل میں آج ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ یہ اس کی نوکری کا دوسرا دن تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی میز پر رکھی فائلیں ترتیب دی، گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مگر بے اختیار اس کی نظریں بار بار غازیان کے کیبن کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور غازیان اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر نفیس لباس، پراعتماد انداز اور سنجیدہ چہرہ۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ ہر شخص کو خاموشی سے پڑھ لینا چاہتا ہو۔ مہر نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، لیکن اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ غازیان چلتے ہوئے اس کی میز کے قریب رکا۔ گڈ مارننگ مہرنور۔ اس کی آواز میں آج معمول سے زیادہ نرمی تھی۔ گڈ مارننگ سر، مہر نے آہستہ سے جواب دیا۔ غازیان نے اس کی طرف ایک فائل بڑھائی۔ آج 11 بجے کانفرنس روم میں میٹنگ ہے۔ اس پروجیکٹ پر تم میرے ساتھ کام کرو گی۔ مہر نے حیرت سے فائل لی۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعتماد تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر دل خوشی سے بھر گیا۔ 11 بجتے ہی مہر کانفرنس روم میں پہنچ گئی۔ لمبی میز پر فائلیں، نوٹس اور لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد غازیان بھی اندر آیا۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں موجود تھے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے والے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مہر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ غازیان نے فائل کھولی اور پروجیکٹ کی تفصیل سمجھانا شروع کر دی۔ وہ ہر نکتے کو بڑے تحمل سے بیان کر رہا تھا، جبکہ مہر پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ درمیان میں وہ سوال بھی کرتی اور غازیان اس کے ہر سوال کا اطمینان سے جواب دیتا۔ کچھ دیر بعد مہر نے اپنی ایک تجویز پیش کی۔ غازیان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تمہارا انداز سوچ پسند آیا۔ تم صرف لکھتی نہیں، محسوس بھی کرتی ہو۔ یہ سن کر مہر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ہمیشہ دل سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ غازیان نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بھوری آنکھیں اعتماد اور معصومیت کا حسین امتزاج تھیں۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آتی، اور یہی سادگی اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ دوسری طرف مہر بھی پہلی بار غازیان کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پرسکون لہجہ، گہری آنکھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی سنجیدہ شخصیت کو اور بھی باوقار بناتی تھی۔ نہ جانے کیوں مہر کو محسوس ہوا کہ غازیان باہر سے جتنا مضبوط دکھائی دیتا ہے، اندر کہیں اتنا ہی تنہا بھی ہے۔ میٹنگ جاری تھی کہ اچانک مہر کے ہاتھ سے قلم نیچے گر گیا۔ اوہ! وہ جھک کر قلم اٹھانے لگی، مگر اسی لمحے غازیان بھی جھک گیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی قلم پر آ کر رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ مہر نے چونک کر غازیان کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری نظریں چند لمحوں کے لیے مہر کی آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی، مگر دلوں کی دھڑکنیں جیسے سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ مہر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سوری، وہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ بولی۔ غازیان نے قلم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ لگتا ہے اس قلم نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کس کے پاس رہے۔ یہ سن کر مہر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی نہایت نرم اور دلکش تھی۔ غازیان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا کہ مہر کی مسکراہٹ اس کے پورے دن کی تھکن ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مہر نے جب غازیان کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ غازیان نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ فائل کھول لی۔ چلو کام مکمل کرتے ہیں۔ مگر اب دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان
صرف ایک پروجیکٹ نہیں، کچھ اور بھی خاموشی سے جنم لے رہا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، زیادہ تر ملازمین جا چکے تھے۔ مہر کو یاد آیا کہ ایک ضروری فائل غازیان کے دفتر میں رکھنی ہے۔ وہ خاموشی سے کیبن کی طرف بڑھی، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی اندر سے 2 آدمیوں کی دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ اگر اسے حقیقت کا پتہ چل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ دوسری آواز آئی، مہر نور کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، وقت آنے پر سب جان جائے گی۔ اپنا نام سن کر مہر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا نام؟ وہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اندر کسی کرسی کے ہلنے کی آواز آئی۔ گھبرا کر وہ فوراً ایک طرف ہٹ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بھی وہاں پہنچی ہو۔ اس کی نظر میز پر رکھی ایک بند فائل پر پڑی۔ فائل کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا تھا، مہر۔ یہ دیکھ کر اس کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، غازیان کے دفتر میں اس کے نام کی خفیہ فائل کیوں موجود ہے؟ آڈینس، امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ آگے اور بھی بہت کچھ ہے، بنے رہیے میرے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔